عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ایک حدیث جو ہم نے پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ میں اس کی شرح بیان کرنا شروع کی تھی، آج کے خطبہ میں انشاءاللہ العزیز ہم اسے مکمل کریں گے۔ وہ حدیث ہے جسے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث کفارات و ثلاث درجات و ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، کہ تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، تین چیزیں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور تین ہلاک کر دینے والی ہیں۔ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، جو گناہوں کا کفارہ بننے والی چیزیں ہیں، نمبر ایک اسباغ الوضوء فی الصبرات، کہ سردیوں میں بھی مکمل وضو کرنا۔ نمبر دو وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نمبر تین ونقل الاقدام الی الجماعات، باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کے جانا۔ دوسری چیز ہے درجات کو بلند کرنے والی، نمبر ایک فاطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ نمبر دو افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ نمبر تین والصلاۃ باللیل والناس نیام، لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز اس وقت پڑھنا۔ یہ دو چیزیں، ان کی وضاحت ہم کر چکے تھے۔ آج دو چیزیں جو ہیں، جو دو کیٹاگریز ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ان کی وضاحت ہم انشاءاللہ العزیز آج کریں گے۔ سب سے پہلے وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، نجات دلانے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، نجات دلانے والی تین چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے العدل فی الرضا والغضب، کہ انسان خوشی میں ہو، ناخوشی میں ہو، غصے میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، ہر حالت میں سچی بات اس کے منہ سے نکلے، صحیح بات اس کے منہ سے نکلے، عدل والی اور انصاف والی بات اس کے منہ سے نکلے۔ ہر حالت میں عدل کرنا، انصاف کرنا، صحیح بات کہنا۔ العدل فی الرضا والغضب، یعنی راضی ہو انسان، خوش و خرم ہو، یا انسان غم کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، یا غصے کی حالت میں ہو، ہر حالت میں انسان سچی بات کہے، جو بات صحیح ہے وہی کہے۔ یہ نہیں ہے کہ غصے کی وجہ سے جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ دے، اور جب خوش ہو تو پھر غلط کو بھی صحیح کہہ دے۔ پھر کیا اس وقت میزان اور پیمانے بدل دے؟ نہیں، جیسے بھی حالت ہو انسان کی، اپنا انسان انصاف کے ساتھ گفتگو کرے، انصاف کے ساتھ بات کرے، اپنے غصے کی وجہ سے یا اپنی ذاتی خواہش یا اپنی خوشی کی وجہ سے کوئی بات نہ کرے، بلکہ جو بات عدل والی ہے، انصاف والی ہے، وہ کرے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، یعنی جس چیز کے لیے تمہارے پاس اگر کوئی گواہی ہے تو اللہ کے لیے وہ سچی گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ کی طرف نہ لے جائے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو، تم عدل کرنا چھوڑ دو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے اس کے ساتھ کسی قرابت والے کو ہی نقصان پہنچے، چاہے کسی قرابت والے کو ہی نقصان پہنچے۔ اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں صحیح بات نہیں کرتا ہے، بلکہ غصے کی حالت میں اپنے غصہ نکالتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے۔ اور دیکھیے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی گالی نکلتی ہے، کوئی برے الفاظ نکلتے ہیں، جس سے اس سے غصے کا جو ہے وہ، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ غصے کی حالت میں ہو تو فیصلہ نہ کریں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہماری عدالتیں یا ہمارے جو بھی، یعنی عدالتوں کا نہیں ہم کہتے، جو بھی جہاں بھی انصاف کے لیے لوگ جاتے ہیں کسی سے بھی فیصلہ کروانے کے لیے، تو لوگ اپنے خواہش کے مطابق، اپنے غصے اور اپنی ناراضگی اس کے تحت جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں. اب لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر ہماری عدالتیں مطلب کیا کرتی ہیں، کیا ان کی حالت ہوتی ہے. ہماری عدالتیں، بڑی عدالتیں، انہوں نے ایسے ایسے فیصلے دیے ہوئے ہیں، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ والے جج یا وہ والے جج یا وہ والے جج، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اپنے پسند کے بندے کو ہر کیس سے بری کیا، اور جس سے دشمنی ہے اس کو ہر بری کیس میں بھی پکڑ لیا. یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے. یہ جو یہ کو عام بندے نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں نا تعلیم انسان کو یہ دیتی وہ دیتی. تعلیم کچھ نہیں جب تک اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہو. اللہ یہ جج جو لوگ ہوتے ہیں یہ معمولی لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے جو ہے وہ بھرتی ہوتے ہیں، کیسے مطلب یہ مقابلے کے امتحان پاس کرتے ہیں، اور کیسے جاتے 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 سالوں بعد پورے جو ہے وہ 24 کروڑ عوام میں سے ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے، اور وہی بیٹھ کے وہاں پہ اپنے غصے کی وجہ سے یا اپنے انتقام کی وجہ سے یا اپنے خوشی کی وجہ سے فیصلے کرنے شروع کر دے. اپنے پسند کے بندوں کو بری کری جائے، جو اپنے ناپسند ہے اس کو پکڑی جائے. یہ حالت یہ نہیں ہے کہ فلاں فلاں، یہ سب کی حالت یہ ہے. ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے، جو بھی مطلب آئے ہیں لوگ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. اللہ ماشاء اللہ، کسی کو اللہ توفیق دے، کوئی عدل کی بات کرنے والا ہو، کوئی انصاف کی بات کرنے، بلکہ ہماری حالت یہ ہے، ہم بھی کہاں عدل کی بات کرتے ہیں اور کہاں ہم انصاف کی بات کرتے ہیں. ہماری بھی تو یہی حالت ہوتی ہے کہ جب جس سے غصہ آیا اس کو جو ہے وہ سب بری جو ہے وہ چیزیں اس کی طرف منسوخ کر دیتے، جب راضی ہو تو سب کچھ بھی ٹھیک ہے. یہ عدل اور انصاف کی حال. اور ہماری یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بٹی ہوئی قوم ہے، انتہائی منقسم قوم ہے. ہم اپنے جو ہے وہ لیڈروں کے لیے لڑتے ہیں، اور اپنے پسندیدہ لیڈر کے دفاع میں ہر حالت ہر جگہ پہ جائیں گے اور ہر بات کہیں گے، جو ناپسند ہوگا ہم اس کی ہر اچھی بات کو بھی برا کہیں گے. ہم ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر ہم ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں تو اس سیاسی جماعت کے ہر برے کام کو ہم اچھا کہیں گے، ہر برے کام کا اس کا دفاع کریں گے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو ایک پارٹی کا ہے وہ جہاں بھی کھڑا ہے، وہ عام لوگوں میں کھڑا ہے، وہ جہاں بھی ہے، تو وہاں پہ وہ اپنے لیڈر اور اپنی سیاسی جماعت کی ہر چیز کا دفاع کرے گا. نعوذ باللہ، حتیٰ کہ شرک کا بھی دفاع کر لیتے ہیں، شرک کا بھی دفاع کر لیتے ہیں. اور جو ہماری پارٹی مخالف ہو اس کے ہر اچھے کام کو بھی ہم برا کہیں گے، ہم اس کے ہر اچھے کام کو بھی برا کہیں گے. یہ ہے ہماری ناانصافی، یہ ہماری یہ حالت. ہم کسی کو کیا کہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا اور فلاں ایسا، ہماری خود اپنی حالت یہ ہے. تو یہ چیز ہے کہ العدل فی الرضا والغضب، یہ چیز نجات دلانے والی ہے انسان کو، کہ انسان کسی سے راضی ہو یا خوش ہو انصاف کی بات کرے. اگر حق جو ہے ہمارے مخالف کے پاس ہے، ہمارے دشمن کی طرف ہے، تو اس کے حق میں بات کرے کہ یہ سچا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ جو ہے وہ صحیح ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی کہے. تو یہ ایک چیز جو ہے بڑی اہم ہے کہ ہم ہر حالت میں سچی بات کہنا سیکھ جائیں. اور دیکھیں ہماری حالت، ہمارا بچہ کسی سے لڑ کے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے بچے کا دفاع کریں گے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، پھر اپنی برادری کا. برادری لڑائی ہو گئی ہے جی، چلو بھی دوڑو. یہ نہیں دیکھنا بھی لڑائی کیوں ہوئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، چلو جی. اپنے پارٹی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، یا اپنے جو ہے وہ برادری کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس کی زیادتی ہے اور کون ظلم کرنے والا ہے اور کون مظلوم ہے.
تو اس لیے العدل فی الرضا والغضب، ہمیشہ انسان جو ہے وہ سچی بات کہے جو بھی بنتی ہے، چاہے اس کا نقصان اپنے آپ کو ہو اور فائدہ دشمن کو ہو، بات سچی کہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ عدل والی اور یہ انصاف والی ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو میں نے ذکر کیا نا، ان کو ہر چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ یہ بعض اہل کوفہ تھے، اہل کوفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، انہوں نے نا ان کو طرف کوئی گورنر بھیجا نا، انہوں نے اس کی شکایتیں شروع کر دینی ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیج دی۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہ سعد بن ابی وقاص بڑے ان کے فضائل ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے نام لے کے خوشخبری دی ہے کہ سعد فی الجنہ، کہ سعد جو ہے وہ جنت میں ہے۔ اب جناب یہ گورنر بنے تو ان کے خلاف بھی اہل کوفہ جو ہے وہ شکایتیں لے کے آ گئے۔ اچھا شکایت کیا تھی؟ جو شکایتیں لے کے ان میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ سعد کو تو نماز ہی نہیں پڑھانی آتی، سعد کو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، نماز ہی غلط پڑھتے ہیں۔ یہ جس طرح لوگ نا ہمیں کہتے ہیں، ہم نے نسبت اپنی حدیث کی طرف کی، کہتے یقین کریں ہمیں بچے تھے اسکول میں ایسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، لوگ ہمیں بچے جو ہے جو ان کو پڑھایا گیا ہمیں کہتے تھے تم نبی کو مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سنا ہے، وہ ابھی نبی کو نہیں مانتے۔ یہ سکھایا جاتا ہے بچوں کو، یعنی یہ نہیں کہ وہ نبی کو رب نہیں مانتے، اصل چیز ہے کہ ہم نبی کو نبی مانتے، رسول مانتے ہیں، ان کو رب کی جگہ پہ ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے۔ تو ہمارا تو اس کا یہ نا انصافی اور ظلم دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے یہ گستاخ، یہ جو ہے وہ نبی کو ہی نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ اور کیا نہیں مانتے ولیوں کو؟ ولیوں کو رب نہیں مانتے، ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، صدیقین کو صدیق مانتے ہیں، لیکن کسی کو رب نہیں مانتے۔ تو یہ رب والا لفظ درمیان سے نکال لیتے ہیں، سیدھا کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ یعنی یہ صورتحال جو ہے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی، ان کے بارے میں کوفے کے اوباش لوگ اٹھ کے کہتے ہیں، شکایت لے کے گئے جس سعد کو تو نماز نہیں، حضرت عمر نے ان کو بلا لیا، سعد یہ کہتے تمہیں نماز نہیں پڑھانی آتی، تم نماز غلط پڑھاتے ہو۔ کہتے جی میں ویسے نماز پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھاتے ہیں۔ کہ پوچھا کیسے؟ کہتے جی اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح نماز پڑھاتے تھے، پہلی 2 رکعتیں ذرا لمبی ہوتی تھی، بعد والی چھوٹی ہوتی ہے، تو ہاں جی اس طرح، ہاں جی یہ اسی طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں عمر کہ یہ نماز تو ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھی ہے، یہ نماز ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھی۔ پھر کہتے ہیں نہیں ان کی اور بھی بہت سی شکایتیں ہیں۔ تو عمر نے کہا اچھا چلو چھوڑو تم ادھر بیٹھو۔ آپ نے ایک وفد بنا کے بھیجا کہ جاؤ تم کوفہ کی مسجدوں میں جاؤ، کوفہ کی مسجدوں میں جاؤ اور جا کے وہاں سے پوچھو کہ سعد بن ابی وقاص کی کیا شکایت ہے، پیش کرو۔ چنانچہ یہ وفد مدینہ سے کوفہ گیا اور جا کے کوفہ کی مسجدوں سے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ ہاں جی کوئی شکایت؟ کہتے کوئی نہیں، تمہیں کوئی نہیں، دوسری مسجد تیسری مسجد میں کوئی شکایت کرنے والا نہیں۔ حتیٰ کہ ایک مسجد میں پہنچے جہاں پہ ایک شخص تھا، بڑا ہی زبان اس کی بڑی چلتی تھی، بڑا ہی جو ہے نا وہ خطیب قسم کا آدمی تھا، بڑے گفتگو کرنے والا تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو پھر سن لیں، اس کا نام تھا ابو سعدہ۔ ہاں جی آپ کو کوئی سعد بن ابی وقاص سے کوئی شکایت ہے؟ کہتا جی ہاں ہمیں شکایت ہے، مجھے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ کہتا جی لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ۔ یعنی کہ بات اتنی، اگر آپ عربی زبان کو سمجھے نا تو یہ بڑی مسجع اور مکفہ اس نے کلام کی، خوبصورت کلام کی جو دل کے اندر اترنے والی ہے، یعنی اتنی خوبصورت کہ شکایت کیا جی؟ کہتا ہے کہ جہاد کے لیے نہیں جاتے۔ ابھی گورنر جو ہوتا ہے
وہ جہاد کے لیے بھیجتا ہے یا خود نکلتا ہے؟ یہ پہلی بات، لا یسیر بالسریہ، یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، خود ادھر بیٹھے رہتے ہیں۔ ولا یکسر بالسویہ، اور یہ تقسیم جب کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے، جب تقسیم کرتے ہیں برابر نہیں کرتے۔ ولا یعدل فی القضیہ، اور جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس میں ناانصافی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تین الزامات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس شخص نے لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سعد کو وہ ناپسند کرتا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کو، خام خواہ کی تکلیف ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھیں گے زندگی میں آپ کو بھی شاید مشاہدہ ہوا، کچھ لوگ خام خواہ دشمن بن جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ آپ کے خام خواہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے اللہم ان کان کاذبا، اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے فاطل عمرہ، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ نمبر 2 وشدد فقرہ، اور اس کو شدید فقیری میں مبتلا کر دے، وَأَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ اگر یہ سچا ہے نا، اس نے 3 الزام لگائے، تو حضرت سعد نے بھی اس کو 3 بد دعائیں دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھے مستجاب الدعوات تھے، تو دعا کرتے اللہ فوراً قبول فرماتے تھے، اتنا اللہ کے قریب تھے یہ۔ چنانچہ کیا ہوا، بات آئی گئی ہوگی، لیکن یہ شخص جو ہے اس کی عمر واقعی لمبی ہوئی، اتنی عمر لمبی ہوئی کہ اس کے بال سفید ہو گئے، اور یہ جو آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں نا، یہ اس کی آنکھوں کے اوپر گر گئی، یعنی اتنی بھاری ہو گئی، اس کے پٹھے اتنے کمزور ہو گئے، یعنی دیکھتا تھا تو اوپر اٹھا کے کس طرح دیکھتا تھا، نمبر 1۔ اور دوسرا وشدد فقرہ، اتنا فقیر، اس عمر میں بھی فقیر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی شدت اس میں جو ہے وہ مبتلا، بھوک کی شدت میں مبتلا ہو گیا۔ اور تیسرا وَأَرِّزْهُ لِلْفِتَنِ، اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ لیکن اس حالت میں اس کی حالت کیا تھی، گلی میں جاتا، لڑکیاں گزرتی تو ان کو چھیڑتا، لڑکیوں کو چھیڑتا، اور لڑکیاں سرے بازار اس بڈھے کے سر میں جوتے مارتی، اس کو تھپڑ مارتی، جوتے مارتی۔ کسی نے کہا کہ یہ تمہاری عمر ہو گئی ہے، کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ذلت جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ سعد کی بد دعا ہے جو مجھ میں مسلط ہوئی ہے، یہ سعد کی بد دعا ہے جو مجھے لگی ہوئی ہے۔ یعنی اتنا بوڑھا لڑکیوں کو چھیڑتا، بھوکا، اور جو ہے وہ موت نہیں آ رہی اس کو کہ اس دنیا سے ہی چلے گی، اور فقیری اور تنگی، یہ اس طرح اس نے عمر گزاری۔ بات کیا ہے کہ بات یہ کہ انسان ہمیشہ عدل کی بات کرے، انصاف کی بات کرے، یہ نہیں کہ جس کو ناپسند کرتا ہے جو جی کیا اس کے منہ پر اس پر لگا دیا، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور پہ خوبی تھی۔ ہمیں ہمیشہ بولنے سے پہلے نا سوچنا چاہیے، غصے میں انسان بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے، لیکن یہ صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتا، جو آپ فرماتے میں لکھی جاتا، جو بولتے نا تو میں لکھی جاتا۔ کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، وہ کبھی کچھ ایسے لفظ بول دے تم تو وہ بھی لکھ لیتے ہو۔ تو کہتے ہیں جی میں نے کہا ہاں بات تو نہیں، میں رک گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ کہتے جی کہ یہ بات ہوئی ہے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو نہ لکھا کرو اس حالت میں، تو اس لیے میں پھر رک گیا۔ آپ نے فرمایا اکتب عبداللہ تم لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم ہے محمد کے منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی تھی۔ ایک اور بہت بڑا فائدہ، لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابیں جو ہیں، یہ ایک شبہ جو منکرین حدیث ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ احادیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 200 سال بعد لکھی گئی۔ کتنے سال بعد؟ 200۔ کتابیں بعد میں لکھی گئی لیکن حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی لکھی جاتی تھی، یہ اس کی مثال ہے۔ اب فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، لکھو۔ آپ نے انہیں کہا لکھنے کا، پہلے
وہ نہیں لکھتے تھے، رک گئے، اب ہمارا لکھو، والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں لکھتا۔ اس لیے نجات و دینے والی جو چیز ہے وہ کون کون سی ہے؟ ایک القول فی الرضا والغضب، غصے میں ہو یا خوشی میں ہو بات ہمیشہ سچی کہیں، بات ہمیشہ سچی کہیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا القصد فی الفقر والغنا، کہ نجات دلانے والی دوسری چیز ہے کہ انسان غنی ہو یا فقیر ہو، تنگی میں ہو یا آسانی میں ہو، ہمیشہ میانہ روی اختیار کرے۔ میانہ روی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یہ نہ ہو کہ بالکل کنجوسی کرو یا بالکل ہی سب کچھ ہی اڑا دو، ایسا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ خرچ کرو، اور یہ بھی نہیں کہ جہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں بھی خرچ کر دیا، یہ فضول خرچی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان میں رہتے ہیں، متوسط رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھے کہ یعنی بالکل ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ دیہڑی دار ہے، لیکن جیسے ہی تنخواہ ملی ساری اڑا دی، اور پھر جناب محلے کے کریانے والے کی منتیں ادھار دے دو، پھر اس کی منتیں، پھر اس کی منتیں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے ملومن، ملامت کیا ہوا، محصورہ، پریشان حال۔ تو یہ جو ہے انسان کو ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ ہے تو یہ جو ہے وہ انسان، یہ بھی فضول خرچی ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہیں، جو چیز سامنے ہی خریدی جائے، جو دل کی ہے خرید لیا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ یہ دیکھیں انسان کہ ضرورت ہے تو خریدے، یہ نہیں کہ اچھا لگا تو خرید لیا، ضرورت ہے تو خریدے، ضرورت نہیں ہے تو نہ لے، نہ اس پہ پیسے خرچ کرے۔ اور اسی طرح یہ کنجوسی ہے کہ انسان کو ضرورت ہو، اس کے پاس استطاعت بھی، اور پھر بھی نہ خرچے۔ تو یہ بھی یہ دونوں چیزیں جو ہے ان سے بچنا چاہیے۔ القصد فی الفقر والغنا، فقیری میں اور غنا میں، یعنی ہاتھ کھلا ہو یا تنگ ہو، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ چیز نجات دلانے والی ہے۔ ورنہ انسان پھنس جاتا ہے، کنجوسی کر کے بھی پھنستا ہے اور فضول خرچی کر کے بھی پھنستا ہے۔ اب تیسری چیز جو منجیات میں سے نجات دلانے والی ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ لوگوں کے سامنے اور تنہائی دونوں جگہ پہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ تنہائی میں اور علانیہ، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں، دونوں جگہ پہ اللہ سے ڈرنا، دونوں جگہ پہ اللہ کا خوف رکھنا۔ یہ دیکھیں کہ بہت سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک واقعہ بیان فرمایا جو پہلے لوگوں میں، غار والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 3 لوگ غار میں پھنس گئے۔ ایک نے کہا کہ میرے والدین اس طرح تھے، میں نے ان کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات کھڑا رہا، اللہ اگر یہ میرے تیری رضا کے لیے تھا تو پھر جو ہے تو ہمیں نجات دے، تھوڑا سا پتھر ہل گیا۔ دوسرے نے ایک اور عمل پیش کیا، تو تیسرا آدمی جو تھا اس نے عمل یہ پیش کیا، کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری ایک چچا کی بیٹی بڑی حسین و جمیل تھی، مجھے بڑی پسند تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن وہ لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی، بات ہی نہیں سنتی تھی، کہیں وہ نہ مصیبت میں پھنس گئی۔ میں نے کہا میری بات مان لو۔ وہ اتنی مجبور تھی، وہ کہنے لگی کہ 100 دینار مجھے ضرورت ہے، وہ مجھے لا دو۔ کہیں کوئی بیمار ہوگا گھر میں، کوئی باپ یا بہن، کوئی ایسی کوئی مجبوری، کہتا جی میں نے بڑی کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، میں 100 دینار لے آیا۔ 100 دینار لا کے اس کے ہاتھ میں رکھا، اس کو پکڑا، میں نے کہا چل آ۔ اب تو کہتے ہیں جی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی، انتہائی مجبوری کی حالت میں اس نے یہ
تو کہنے لگا جی کہ سب کچھ بالکل اس کے قربت میں، جیسے ایک مرد اپنی کوئی عورت کے قریب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوری نہیں ہوتی، میں وہاں تک پہنچ گیا۔ تو کہنے لگے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے عورت کے۔ تو کہتا ہے جی میں نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ کہنے لگے جی مجبور تو نہیں کیا، لیکن اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کام اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال نہ کرو۔ کہتے ہیں جی اس حالت میں جس کے لیے سالوں انتظار کیا اور جس کے لیے بڑی محنتیں کی، ادار پکڑے اور کہاں سے 100 سکے، سونے کے 100 سکے جمع کے لیے اس کو دے بھی دیے، لیکن اس حالت میں جب خواہش پوری کرنے کا وقت آئے تو کہتا ہے جی میں پھر وہاں سے اس کی یہ بات سن کے اٹھ گیا، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ میں نجات۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا تو ہر بندے کی جیب میں موبائل، گھر میں ٹی وی، تنہائی اور ہر قسم کا گناہ میسر، اس وقت اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سب کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا واللہ لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت امثال جبال تہامہ، اللہ کی قسم میں ایسی قوم کو جانتا ہوں روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گی، اتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا جلیہم لنا، کہ اللہ کے رسول میں بتائے وہ کون بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ تم جیسے ہی ہیں، تمہاری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن تنہائی میں ہوتے ہیں تو گناہ سے گریز نہیں کرتے۔ جو گناہ کا موقع مل جائے تنہائی میں تو چھوڑتے نہیں ہے۔ روز قیامت اللہ رب العزت ایسے ان کے گناہوں، ایسے ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، 3 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ کون کون سی؟ العدل فی الرضا والغضب، غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں صحیح بات کرنا۔ القصد فی الفقر والغنا، غنا کی حالت میں اور فقیری کی حالت میں، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور تیسری علانیہ طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی، دونوں جگہ پہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف رکھنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ 3 چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعا ہے، ایک لمبی دعا ہے، اس کا ایک حصہ ہے اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، واسألک القصد فی الفقر والغنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے غیب کی حالت میں اور لوگوں کے سامنے، دونوں حالتوں میں تجھ سے تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اور اے اللہ میں غصے میں اور خوشی میں، دونوں حالتوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے منہ سے صرف حق بات نکلے۔ نمبر 3 آپ کی دعا ہوتی تھی اللہ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اے اللہ فقیری کی حالت میں اور آسانی کی حالت، دونوں حالتوں میں مجھے میانہ روی کی توفیق نصیب فرمائے۔